حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگو جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کے در پہ ہوا کرو، بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے در پہ ہوگا اللہ بھی اس کے عیبوں کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے عیبوں کے در پہ ہو گیا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4880۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، عزت اور خون حرام ہے۔ بندے کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4882۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اگر تو لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ گیا تو انہیں بگاڑ دے گا، یا قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بات جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اللہ نے انہیں اس سے بہت فائدہ دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4888۔ جناب جبیر بن نفیر، کثیر بن مرہ، عمر بن اسود رحمہم اللہ، حضرت مقدام بن معد یکرب اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر یعنی حاکم وقت اگر تہمت اور شبہ کی بنا پر لوگوں کے در پہ ہوگا تو ان کو بگاڑ دے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4889۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی کوئی برائی دیکھی اور پھر اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے گویا قبر میں گاڑی گئی لڑکی کو زندہ کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4891۔ جناب دخین جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے نے بیان کیا کہ ہمارے کچھ ہمسائے تھے جو شراب پیتے تھے، میں نے ان کو منع کیا مگر وہ باز نہ آئے۔ میں نے حضرت عقبہ سے کہا، ہمارے یہ ہمسائے شراب پیتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا ہے مگر یہ باز نہیں آئے، میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، دفع کر انہیں چھوڑ دے۔ میں پھر دوبارہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ ہمارے ان ہمسایوں نے شراب چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے اور میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، افسوس تجھ پر، انہیں چھوڑ دے، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور مذکورہ بالا حدیث مسلم بن ابراہیم کے ہمبانہ بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہاشم بن قاسم نے جناب لیث سے اس روایت میں بیان کیا کہ ایسے مت کرو بلکہ انہیں نصیحت کرو اور دھمکی دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4892۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ اسے اس کے حالات پر چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں ہوگا یعنی اس کی کوئی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ اس کے کام میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کا ایک دکھ درد دور کیا، اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کا ایک دکھ دور کرے گا۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ اسے اس کے حالات پر چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں ہوگا یعنی اس کی کوئی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ اس کے کام میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کا ایک دکھ دور کیا، اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کا ایک دکھ دور کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4893۔